تو میرے نبی نے یہ معاشرہ قائم کیا تھا جنت میں آگے بڑھنا۔ غریب لوگ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، یا رسول اللہ یہ پیسے والے بہت آگے نکل گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یتصدقون ولا نتصدق، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک عمل بتاتا ہوں، تم وہ کرو، تم ان سے آگے ہو جاؤ گے۔ اور وہ مالدار بھی اسی ذہن کے تھے، تو بات تو پھیل گئی، انہوں نے بھی شروع کر دیا، تو مقدمہ پھر آ گیا، مدعی آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا پھر یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ نفسیات تھی اس معاشرے کی کہ ایک دوسرے سے جنت میں آگے بڑھنا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے دل کھول کے دیں، سارے فلاحی کام چندے سے ہی چلتے ہیں۔ کبھی ممبر سے نہ کسی نے کوئی جنت کی بات کی، نہ جہنم کی بات، نہ جنت کی نعمتوں کی بات، نہ جنت کی راحتوں کی بات۔ تو لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں جنت ایک باغ ہے۔ وہ جب اللہ نے مجھ سے کہلوانا شروع کیا 1981 میں، جب میرا سال ختم ہو رہا تھا، تو مجھے اللہ نے ہادی الارواح الی بلاد الافرا کتاب دلا دی۔ وہ جب میں نے پڑھنا شروع کی تو میں تو پاگل ہو گیا، اور میں نے پھر اس کو بولنا شروع کیا۔ تو میرے نبی نے یہ معاشرہ قائم کیا تھا جنت میں آگے بڑھنا۔ غریب لوگ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ ذہب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم۔ اب ذرا مقدمہ دیکھو، عدالت میں ہے، یا رسول اللہ یہ پیسے والے بہت آگے نکل گئے، ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا یصومون کما نصوم یصلون کما نصلی، وہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، یتصدقون ولا نتصدق، وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے کوئی نہیں، ہم کیا خرچ کریں؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک عمل بتاتا ہوں، تم وہ کرو، تم ان سے آگے ہو جاؤ گے کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، وہ مالدار بھی اسی ذہن کے تھے، تو بات تو پھیل گئی، انہوں نے بھی شروع کر دیا، تو مقدمہ پھر آ گیا، مدعی آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا پھر یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے، میں کیسے روک سکتا ہوں؟ یہ نفسیات تھی اس معاشرے کی کہ ایک دوسرے سے جنت میں آگے بڑھ۔ ابو بکر، حضرت عمر ہمیشہ کوشش کرتے ابو بکر سے آگے نکل جاؤ، ابو بکر سے آگے نکل۔ ایک بڑھیا دیکھی، کہنے کہ اس کا نابینا تھی، کہا اس کی میں خدمت کروں گا، یہ ابو بکر کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ تو خلیفہ ہے۔ فجر کے بعد گئے تو اس کے صحن میں جھاڑو دیا ہوا، گھڑے میں پانی بھرا ہوا، بستر صاف ستھرا، بیت الخلاء صاف ستھرا ہے، یہ کون آ گیا؟ کہنے کل میں نماز سے پہلے جاؤں۔ اگلے دن وہ نماز سے پہلے گئے، جب دروازے پر پہنچے تو ابو بکر وہاں سے باہر نکل رہے تھے اور عمر وہاں پہنچ رہے، تو عمر کہنے لگے ابو بکر یار تجھ سے میں آگے نہیں نکل سکتا۔ یہ میدان تھا، جیسے ادھر کرسی کی دوڑ، مال کی دوڑ، فیکٹریوں کی دوڑ، دولت کی دوڑ، شہرت کی دوڑ، عزت کی دوڑ، اس سے ہٹ کر کو جنت کی دوڑ پہ لگا گیا۔ تبوک کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے انشاءاللہ ابو بکر سے ضرور جیتوں گا، وہ غریب ہے، میں مالدار ہوں۔ تو انہوں نے اپنے مال کو آدھا کیا اور لے کر آئے۔ ابو بکر صدیق اپنا سارا مال، جب دونوں گٹھڑیاں رکھی گئیں تو سمجھو عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی بڑی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اتنی سی تھی۔ تو اس موقع کا سوال یہ ہے کہ عمر کتنا لائے ہو؟ لوگ ہمیں چندہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں جی میں 1 ملین بھیج رہا ہوں، اور یہ اس کی سلپ ہے۔ ہم بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے کتنے بھیجے ہیں، اگر کچھ ہمیں وہ پتہ نہ چل رہا تو ہم کہتے ہیں جی آپ نے کتنے پیسے بھیجے ہیں۔ کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ نے 10 لاکھ بھیجے ہے، اس کے بعد آپ کے بینک میں اور کتنا پڑا ہوا ہے؟ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ اور پیچھے کتنے پڑے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں اللہ رسول کے اختیار پر، محبت پر۔ اب آپ نے پوچھنا تھا عمر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے۔ ابو بکر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے۔ میرے نبی نے سوال بدل دی، عمر
پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر ایسے کھڑے تھے بڑا تن کے، یا یہ سنا کہ پیچھے کیا چھوڑا تو جھڑل گلا بھئی ابو بکر جیت گیا۔ تو انہوں نے بڑے ماٹھے لہجے میں کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا۔ ابو بکر ما ترکت لأہلک، تو کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہ جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا کچھ لے کے آ گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یار ابو بکر میں نہیں آگے نکل سکتا۔ یہ ایک ماحول بنایا تھا، یہ مانگو اللہ سے کہ تمہاری دوڑ آخرت کی لگ جائے، کیونکہ ہر طرف زوال ہے۔ جس کا تھوڑا سا نام بن جاتا ہے وہ چودھری بننے کے لیے پتہ نہیں کتنوں کو رگڑا دے دیتا ہے، چاہے دین میں چاہے دنیا میں۔ اور ایک اور واقعہ سناتا ہوں، حضرت عمر کا دور حکومت تھا اور آپ کے پاس ابو سفیان، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام اور اکرمہ اور صفان بن امیہ اور اکرمہ بن ابی جہل یہ بیٹھے ہوئے۔ تو اتنے میں فقراء صحابہ آنے لگے۔ سب سے پہلے حضرت بلال آئے، مجلس سینے سے کھلی تو آپ نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر حضرت صہیب آئے تو ہم نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ پھر سلمان فارسی آئے تو ہم نے کہا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ عقبہ بن عامر آیا آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جاؤ۔ تو ایسے ہی فقیر صحابہ آتے رہے اور آپ ان کو پیچھے ہٹاتے رہے سرداروں، یہاں تک کہ وہ دروازے میں پڑے جوتوں میں جا بیٹھے، ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ، ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ، ذرا آپ پیچھے ہو جاؤ۔ جب مجلس ختم ہوئی تو ابو سفیان کہنے لگے یار یہ عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، نوکروں کو آگے بٹھایا اور سرداروں کو پیچھے بٹھایا، اس طرح ہمیں ذلیل کیا ہے۔ تو حارث بن ہشام فرمانے لگے سہیل بن عمر کہ ابو سفیان یہ عمر کی غلطی نہیں، یہ ہماری غلطی۔ ان غریب لوگوں نے اسلام پہ لبیک کہا ہم سے بہت پہلے اور ہم نے بہت دیر کر دی۔ یہ فتح مکہ کے مسلمان تھے سارے، تو ان کو اللہ نے آگے کیا ہے، عمر نے نہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ آپس میں کہنے لگے یار اگر آخرت میں بھی یہ ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ اگر آخرت میں بھی ہمیں پیچھے اللہ نے کر لیا اور ان کو آگے کر دیا پھر کیا ہوگا؟ تو کہا چلو عمر سے بات کرتے ہیں۔ کہ سارا وفد حضرت عمر کے پاس آیا، کہا کہ جو تم نے کیا ہے ہم نے دیکھا ہے، تم نے ٹھیک کیا ہے۔ اب ہمارا ایک سوال ہے کہ دنیا میں تو ہم پیچھے رہ گئے، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ آخرت میں تم سے آگے نہیں تو تمہارے برابر تو ہو جائیں۔ یہ نفسیات آج یہ کوئی سوچتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جس راستے میں ان لوگوں نے قربانیاں دی تم بھی دے دو، ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ اچھا بالکل ٹھیک، سب واپس آئے۔ 400 قریش کے سردار بڑے ٹھکن، جن ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ٹھکن سردار، بڑے سب تیار ہوئے اور ملک شام میں اس وقت جہاد ہو رہا تھا، اس کی تیاری کر کے نکل پڑے۔ ان میں سب سے زیادہ مقبول تھے حارث بن ہشام، ابو جہل کے بھائی۔ جب وہ نکلے تو سارا مکہ ان کو الوداع کہنے کے لیے باہر نکلا، عورتیں بھی، مرد بھی، بچے، وہ سب رو رہے تھے۔ تو حضرت حارث کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا اہل مکہ واللہ ما ترکنا مکہ رغبتا عنہا ولا رغبتا عنکم، اللہ کی قسم مکہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ اس سے کوئی محبوب اور شہر، اور تم لوگوں کو اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ تم سے زیادہ کوئی محبوب لوگ ہیں، لیکن ایک پکارنے والے نے پکارا جس کی آواز پر ہمارے غلام آگے بڑھ گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ اور واللہ لو ان جبال مکہ تصیر ذهبا فانفقتها فی سبیل اللہ ما ادرکت مدت شعیر انفقوا فی سبیل۔ میرے عزیزو، اگر سارا مکہ اور اس کے پہاڑ سونا بن جائیں اور میں سارے خرچ کر لوں اللہ کے راستے، تو ان لوگوں نے جو ایک مد جو چند ایک آدھ کلو ہوگا، مد سا بڑا ہوتا ہے، مد چھوٹا ہوتا ہے، تو جو انہوں نے جو کا وہ ایک مد خرچ کیا تھا اللہ کے راستے میں اس کا اجر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ہم نے سوچا ہے کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں اور اپنے بھائیوں کے برابر ہو۔ جب یہ پہنچے تو جنگ یرموک سر پر تھی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد ابن ولید کو ملک عراق سے نکال کر ملک شام کا حکم دیا کہ فوراً پہنچو۔ تو جنگ یرموک سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو۔ تو جب لوگ یہ وہاں پہنچے تو صحابہ کی تعداد تھی 36,000 اور جو روم کا لشکر تھا
وہ 1,60,000، 60,000 اس میں عرب تھے، غسانی اور تغلبی، مقدر کی بات ہے ساری عرب نسل ایمان لائی، پر یہ دو قبیلے عرب محروم ہوئے، ایک بنو تغلب اور ایک بنو غسان۔ بنو غسان تو اردن میں آباد ہیں، ایک علاقہ ہے کرک جیسے ہمارے ہاں ہے، پہاڑی علاقہ، وہ بھی پہاڑی علاقہ، وہ وہاں آباد ہے، اب تک عیسائی ہیں۔ تو یہ جنگ 9 دن چلی، اور سجال بیننا، کبھی رومی بڑھتے 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 صحابہ کو پیچھے دھکیل دیتے، اور کبھی صحابہ بڑھتے 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 رومیوں کو پیچھے دھکیل دیتے، تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوہے کی ٹوپی اتار کے پھینک دی، اور اپنی تلوار کا جو کور تھا نیام اسے بھی توڑ دیا، اور اپنی زرہ بھی اتار دی، اور کہنے لگے بھائی میں مرنے کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ہے جو میرے ہاتھ پر بیعت کرے؟ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں، کہ یہ دونوں قبیلہ بنی مخزوم سے، ولید بن مغیرہ اور ہشام بن مغیرہ، یہ بھائی ہیں۔ ابو جہل ہشام بن مغیرہ کا بیٹا ہے، اور خالد ولید بن مغیرہ کے بیٹے ہیں، تو یہ چچا لگتے ہیں حضرت اکرمہ کے۔ تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ نہیں میں تمہیں یہ نہیں کرنے دوں گا۔ تو انہوں نے ہاتھ چھوڑا کر کہا الیک عنی، تو انہوں نے کہا میری نظروں سے دور ہو جا، میری نظروں سے دور ہو، انی و ابی کان من اشد الناس عداوۃ لرسول اللہ وافر منکم اليوم، میں اور میرا باپ ساری زندگی اللہ کے نبی سے لڑتے رہے، آج وہ داغ دھونے کا وقت آیا ہے، تو آج میں بھاگ جاؤں؟ کبھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ان کے بیٹے عمر بن اکرمہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، پھر حارث بن ہشام، پھر سہیل بن عمرو، پھر ابو سفیان، پھر زرار بن ازور، پھر صفوان بن امیہ، ان سب نے اپنی زریں اتار دیں، ٹوپیاں لوہے کی اتار دیں، اب تلواریں لے کر گھس گئے روم میں، اور لڑتے لڑتے روم کے قدم اکھاڑ دی۔ جب رومیوں کے قدم اکھڑے تو خالد ابن ولید فوراً پلٹ کے پیچھے آئے کہ ان 400 قریشیوں کا حال دیکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اکرمہ کے پاس آئے، تو ان میں تھوڑی سی جان تھی، اور ان کے بیٹے عمر وہ شہید ہو چکے۔ تو حضرت خالد بے اختیار رونے لگے، تو انہوں نے حضرت اکرمہ کو اپنی گود میں لے لیا، اور ان کے بیٹے عمر کو اپنی پنڈلی پر ان کا سر رکھ لیا، اور حضرت اکرمہ کے منہ میں پانی ڈالا، تو ان کی آنکھیں کھلیں، کہا لمن الدبرۃ، کیا ہوا، کیا فیصلہ ہوا، کون بھاگا؟ تو حضرت خالد نے فرمایا کہ ابشر وقر عینک، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر اور خوشخبری ہو، اللہ نے ہمیں فتح دی۔ تو فرمایا عمر کو کہنا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی، آگے اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا یہ اللہ ہی جانتا۔ یہ ان کے آخری الفاظ، عمر سے کہہ دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دی، آگے دیکھو اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتا۔ آنکھیں بند ہو، تو حضرت خالد بن ولید تم غصے میں آ، اور عرب جب ناراضگی سے کسی سے بولتے تھے تو اس کی ماں کے نام سے بول، خوشی سے بولتے تھے تو باپ کے نام سے بول۔ تو یہاں خالد بن ولید نے فرمایا کلا زعم ابن الحنتمہ اللہ نستشہد، حنتمہ کا بیٹا حضرت عمر کی والدہ، عمر بن خطاب، خطاب کا بیٹا نہیں کہا، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان 400 میں سے اکثر شہید ہو، تھوڑے ہی بچے تھے۔ یہ دوڑ تھی اس وقت آگے بڑھنے کی، جنت کی دوڑ۔ اگر آپ نے یہ اللہ سے مانگ لیا اور یہ جذبہ بن گیا تو آپ نے قرآن سیکھ لیا۔ اگر یہ جذبہ نہیں بنا، 100 جلدوں کی تفسیر بھی لکھ دو تو جاہل ہو، قرآن نہیں جانتے ہو۔ کلا زعم ابن الحنتم اللہ نستشہد، سبحان، حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیا۔ اپنی دوڑ آخرت بناؤ کہ میدان خالی ہے، کوئی رش نہیں اس سڑک پر، خالی پڑی ہوئی، ویران پڑی ہوئی، اس میں دوڑ لگاؤ۔ ساری دنیا دوڑ رہی ہے اس فانی دنیا کے پیچھے، رش ٹریفک کا، اور یہ سڑک خالی پڑی ہوئی ہے۔ الموت احلی عندنا من العسل، نحن بنو ضبۃ اصحاب الجمل،
نحن بنو الموت اذ الموت نزلی، بنو زبا جنگ جمل میں کہہ رہے ہیں موت ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی اور محبوب ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اسی جنگ میں ان کا جو تھا سردار رومیوں کا باہان، اسے خط لکھا کہ میرے پاس میرے ساتھ ایسی قوم ہے جنہیں موت ایسے محبوب ہے جیسے تمہیں شراب محبوب، اور جنہیں موت ایسے محبوب ہے جیسے تمہیں زندگی محبوب۔ طلحہ بن خویلد جھوٹے نبی کے ساتھ حضرت خالد کی جنگ ہو رہی تھی، اور مسلسل طلحہ کا لشکر دب رہا تھا، ہار رہا تھا، تو اس نے اپنے ایک مرید سے کہا کیا بات ہے، وہ تو ہم سے ہیں بھی تھوڑے، پھر وہ ہمیں دبا رہے ہیں، ہم دب رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اس کے مشیر نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میں نہ مروں یہ مر جائے، اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے میں مر جاؤں یہ نہ مرے، کہ جنہوں نے مرنے کی ٹھانی ہو ان سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو بیٹا اللہ سے مانگو تمہاری دوڑ آخرت بن، تم آخرت کے چاہنے والے بن جائے۔ اقبال کا شعر ہے نا، تم ہو سراپا گفتار وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستان بکنار، تم خالی باتوں کے شعر ہو وہ کردار کے شعر، تم ایک کلی کے پیچھے ایمان بیچتے ہو، اور انہوں نے پوری دنیا کے گلستان کو ٹھوکر مارا۔ تھے ہمیں ایک تیرے بارے کا آرام، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہان داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی جہان داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم۔ واہ، کسی ماں نے اقبال جیسا نہیں جانا، نہ عربی میں نہ اردو میں نہ فارسی میں نہ انگریزی، تو ویسے ہی ادب کی زبان نہیں ہے، کیا کمال اس نے نقشہ کھینچا۔ دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ مراکش میں چلتے چلتے بحر اوقیانوس کے ساحل پر پہنچے تو آگے سمندر تھا، تو ان کے منہ سے نکلا یا اسفا، ہائے افسوس۔ میں جب مراکش گیا اجتماع پر تو اسپیشل میں وہاں گیا جہاں حضرت عقبہ نے گھوڑا سمندر میں ڈالا تھا، تو یا اسفا کے لفظ پر وہاں پورا اب شہر ہے آصفی، اس کو کہتے ہیں آصفی، کہ میرے مالک مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس سمندر کے پار کوئی مخلوق رہتا، میرے پاس اسباب ہوتے، مجھے آگے تیری خلق کا پتہ ہوتا تو میں سمندر کا سینہ چیر کر بھی تیرے پیغام کو آگے پہنچ۔ وہاں سے واپس ہوئے، پانی ختم ہو گیا، سب نے کہا امیر صاحب پانی نہیں مرتے ہیں، تو انہوں نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کہا اللہم اسقنا، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، کبھی تمہاری پکار پر ہم لبیک کہتے تھے، تو ساتھ ہی ان کے گھوڑے نے ریت پر پاؤں مارا زور سے، پانی کا چشمہ ابل کے بہہ رہا، وہ چشمہ آج بھی آباد ہے اور وہاں شہر بن چکا ہے، اور اس کو عین الفرس کہتے ہیں شہر کو، گھوڑے کا چشمہ۔ اور اسی میں واپسی پر بربروں نے حملہ کیا تو ان کا لشکر اس وقت بکھر گیا تھا کہ اب تو کوئی جنگ نہیں، تو اس میں یہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور بسکرا کے میدان میں ان کی قبر بنی۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آرام، کہاں کہاں ان کی قبریں بنی، اور کیسے کیسے وہ پیغام حق کو لے کر چلے۔ تو یہ جذبے بناؤ، جنت کی دوڑ لو، جو تمہیں دنیا میں پیچھے ہٹائے ہٹ جاؤ۔ ہار میں جیت چھپی ہوئی ہے، اس راستے میں ہار میں جیت چھپی۔ شام کی ایک جنگ تھی، ایک انصاری نوجوان تابعی، انہوں نے گھوڑے کو اٹھایا اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے ایھا الامیر انی ذاہب الی رسول اللہ فہل عندک شیء هل تأمر بشیء ابلغہ، یعنی گل کر دے بہن جی میں وہ بیٹھے ہیں تو تھے ہو جا رہے ہیں، ایھا الامیر میں اللہ کے نبی سے ملنے جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے میں پہنچا دوں؟ کیا کہہ رہا ہے، وہ کیسے ذوق میں ڈوب کے کہہ رہا ہے،
میں اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے تو بتا دو۔ تو ابو عبیدہ رونے لگے، کہ کہنا یا رسول اللہ، جو آپ نے وعدے کیے تھے سب سچے دیکھے، سب سچے پائے۔ تو وہ نکلا اور اس نے پکارا حل میں مبارز، ہے کوئی؟ کہ ایک رومی نکلا، اس نے قتل کر دی۔ پھر انہوں نے پکارا ہے کوئی؟ دوسرا رومی نکلا، اسے بھی قتل کر دی۔ تیسرا نکلا، اسے بھی قتل کر دی۔ چوتھا نکلا، اسے بھی قتل کر دی۔ ان پر زخم بھی لگتے جا رہے ہیں، 5واں، 6واں، 7، 8، 9، 10 آدمی قتل کر دیے اور زخموں سے بوجھل ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس آ جا، اے جوان تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں واپس آ جا، تو نے اللہ اس کے رسول کو راضی کر دیا، لقد ارضیت اللہ ورسولہ وادیت حقہ، آ جا واپس آ جا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ملنے جا رہا، میں ملنے جا رہا۔ یہ ساری تاریخ وہ ہے جو میں نے 80، 81، 82 میں پڑھی تھی۔ 11واں رومی نکلا تو اس نے ان کو شہید کر دی۔ وہ تو زخموں سے بالکل ٹوٹے پڑے تھے، اور جب وہ گر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے۔ شمر نے کہا نا امام حسین علیہ السلام سے، نحن نقتلک جمیعا، سب کو ہم ابھی سر اڑا دیں۔ تو امام علی مسکرائے، اب الموت تخوفنی، ارے پاگل مجھے موت سے ڈراتے، موت تو ہماری منزل ہے۔ عاشق ہوں میں، عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار اولا میں۔ یہ تھوڑا سرائکی میں ہے تو شاید پورا سمجھ میں نہ آیا آپ لوگوں کو۔ سائے سائے بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چک سولی ات، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے من، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلوارا کھنے برداشت کرے، سر نو جوڑے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلوارا کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دتے فراز نہ پن۔ اللہ چاہتا تو اہل بیت کو بچا لیتا، کیا مشکل تھی۔ یہ لہو جو اس کے نام پہ گرتا ہے، میرے نبی کے چمن کی آبی یاری کرتا، یہ گلستان مومن کے لہو سے سیراب ہوتا ہے، اور اس کی کھاد مومن کے بدن کی بوٹیاں ہیں جو بکھر جاتی ہیں۔ تم صرف الفاظ پڑھتے ہو، الفاظ تو ایک ریفرنس ہوتا ہے، ریفرنس مراد یہ کہ الفاظ تو ایک علامت ہوتی ہے کہ بھئی یہ راستہ گرین ٹاؤن کو جا رہا ہے۔ جیسے تم لوگ یا میں نے یا جو بھی آج علم پڑھتا ہے وہ الفاظ پڑھتا ہے، حقائق جانتے نہیں ہیں، اسے پتہ ہی کوئی نہیں۔ اپنے رب، اس کی آخرت، اس کا نبی، یہ ہماری منزل ہے۔ باقی راستے کی چیزیں، کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ۔ آج کل کا ایمان اس قسم کا ہے۔ جنگ خیبر میں ایک صحابی مال غنیمت پیش ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا یہ تیرا حصہ ہے۔ ان کا اتنے نامعلوم ہے کہ ان کا نام بھی نہیں لکھا ہوا، پر وہ اللہ کے ہاں آج میں ان کے ڈنگ کے بج رہے ہوں گے، میں جو بجا رہا ہوں ان کا ڈھول آج، کہ مال ھذا قاتل یا مال ھذا بایعتک، یا رسول اللہ یہ اس لیے میں نے نہیں قتال کیا یہ جو آپ دے رہے ہیں، اس لیے میں نے بیعت آپ کی نہیں کی جو آپ دے رہے ہیں۔ تو کس لیے کیے؟ ابایعک علی ان یصیبنی سہم ھاہن، میں نے اس لیے آپ کے ہاتھ بیعت کی ہے کہ تیر دشمن کا آئے یہاں لگے اور ادھر سے پار نکل جائے۔ آپ نے فرمایا ان تصدق یصدق اللہ، اللہ کی قسم اللہ سے شرم آتی، اللہ کے نبی سے شرم آتی، کیا منہ دکھائیں گے، کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے تو اللہ تجھے سچا کر کے دکھا۔ اگلے دن جب شہداء کی لاشیں آئیں، تیر اس کے یہاں لگاؤ اور یہاں سے پار نکلا ہو۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان، تنی کہاں سے مجھے یاد آیا، کم از کم بھی 30، 35، 40 سال کے بعد جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوان، ادا کرنے یہی خوش رسم، ادا کرنے یہی خوش رسم ہم بازار میں۔ جنوں کے شہر میں سر بیچتے تھے مفت دیوانے، ادا کرنے
یہی خوش رسم ہم بازار۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، لٹا کر مال ہاتھوں سے کلندر رقص کرتا۔ یہ بھی 40 سال کے بعد یاد ہے۔ تو اللہ سے مانگا کرو بیٹا، اللہ مجھے آپ کو قرآن کا مزاج عطا فرما، تنافس جنت کا ہو، اللہ کی طلب کا ہو، جو ہمیں فائدہ بھی پہنچائے، ہم جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، میرے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، پوری امت کے لیے دعا کرو، پاکستان کے لیے دعا کرو۔ مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن، اور اس میں یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، آرفنس کے لیے، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، اور ہم سب کو مل کے اس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان شریف کی آمد تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ممبر پر خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، ماذا تستقبلون، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا بڑے ہیبت ناک طریقے سے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے سامنے جا رہے ہو۔ سناٹا چھا گیا۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے جا رہے ہو، کون تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اوحی نزل، اے رسول اللہ کوئی نیا حکم آیا ہے، کوئی وحی آئی ہے۔ آپ نے کہا لا، نہیں۔ عدو حضر، یا رسول اللہ کوئی دشمن حملہ کرنے لگا اور آپ نے دیکھ لیا ہے تو ہم تیاری کریں۔ آپ نے کہا لا۔ کہا تو پھر کون آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، شہر رمضان آ رہا ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ نے ایام معدودات، چند دن رکھے ہیں، تو پہلے 10 دن ختم ہو گئے، جس کو کہ میرے نبی نے کہا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، آؤ بھائی مانگ لو، لے لو، جتنا چاہیے آ جاؤ۔ اب سے ایک سیل لگتی ہے بھائی، آ جاؤ بھائی، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کرو۔ ایک آدمی توبہ نہیں کرتا اور ایک آدمی اللہ کے سامنے جھک کے توبہ کرتا ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اگر یہ فرق اللہ نہ کرے تو پھر کربلاؤں کی ضرورت کیا تھی، پھر اللہ کے نبی کے نواسے کو اپنا سر کٹانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو پھر تو سنان بن نبی انس جس نے آپ کا سر کاٹا، وہ اور حسین برابر ہو گئے۔ تو توبہ شرط لگائی کہ تم توبہ کرو، میں معاف کروں گا۔ اور سبحان اللہ، اللہ کے صفاتی ناموں میں سب سے بڑے نام 2 ہیں، رحمان اور رحیم۔ سارے بڑے ہیں لیکن ان میں سب سے بڑے یہ 2 نام ہیں، الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ایک ہی سورت شروع ہوئی ہے الرحمن سے، تو اس کو قرآن کی دلہن کہتے ہیں علماء، الرحمن۔ تو اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہمیں تسلی دینے کے لیے کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ چونکہ قرآن قانون بتائے گا، زندگی کا طریقہ بتائے گا، تو مجھے یاد کرنا میں رحمان اور رحیم ہوں۔ کوئی سخت بات نہیں ہوگی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو تم نہ کر سکو۔ ہاں نفس بگڑ جائے تو اور بات، اور اللہ کا انکار کر دے۔ یعنی قربان جائیں سورہ بقرہ کا جو آخر ہے اور سورۃ فاتحہ، ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے عرش کے خزانوں سے یہ کلام دے، اس کو جبریل لے کر نہیں آئے، جبریل آئے ساتھ ایک فرشتہ آیا اسپیشل، یہ 2 کلام لے کر، للہ ما فی السماوات سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین اور سورۃ فاتحہ۔ سورۃ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ، ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری بندگی اور تجھ سے مانگنا۔ میں تو جہالت کا دور ہے، قبروں گرے پڑے ہیں، پیروں کے سب پاؤں میں پڑے پڑے ہیں، سوئیں تسی سب کچھ کر سکتے ہو، کوئی اللہ کے سوا بھی کچھ کر سکتا ہے؟ جسے جس وقت پکارو اسی وقت جواب دے، وہ تو صرف اللہ ہے اور تو کوئی نہیں۔ جو پیدا بھی ہوا، جو مر بھی گیا، وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ میں نے کہا الرحمن ہوں الرحیم، تم پر کوئی مشکل نہیں ڈالوں گا۔ اور آگے سنیے، وہ پچھلا مضمون چھوڑ دیتا ہوں، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ نے ہمیں دعا کیا سکھائی، دعا کیا سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی جان بوجھ کے غلطی ہوگی، کبھی بھول چوک سے ہوگی، میری پکڑ نہ کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے منگو میرے کو، آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر آئے کہ جی کبھی گڑبڑ جان بوجھ کے ہوگی، کبھی غلطی سے ہوگی، لیکن مجھے نکالنا نہیں، کیا خیال ہے؟ خود آپ پہ چلان ہو جائے گا میاں ادریس کا۔ تو وہ شہنشاہ کہہ رہا ہے میں قربان جاؤں، کہہ رہا مجھ سے مانگو۔ پیچھے جو مضمون ہے نا اس میں ہے اطاعت کا حکم ہے، سمعنا و اطعنا، یا اللہ مان لیا، سر جھکا لیا۔
تو اب اس میں کوئی مشکل نہ ہو تو اللہ کہہ رہا ہے مانگو، لا تو آخذنا ان نسینا او اخطأنا، مواخذہ ہوتا ہے کہ پوچھ گچھ بھی نہ کرے، پوچھ گچھ کر کے چھوڑ دے اس کو، وہ مواخذہ میں آ جاتا ہے، وہ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ لا تو آخذنا، یا اللہ نہ پوچھی سے نہ بلامی، ان نسینا کبھی بھول کے ہوگا، اور اخطانا کبھی خطا ہوگی جان بوجھ کے ہوگی۔ بتاؤ یہ شرط کے ساتھ کوئی کہیں نوکری کر سکتا؟ اگلی سنو، ربنا لا تحملنا، ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحان اللہ، یا اللہ جو پہلوں کو تو نے اوکھے اوکھے حکم دیے تھے ہمیں نہ سنائیں، ہمیں سوکھے سوکھے سنائیں۔ ایک مراسی بیمار ہو گیا، بخار ہو گیا، نام تھا اس کا ایوب، ہفتہ بخار نہیں لگا، وہ آخر لگا یا اللہ بھلی تو نہیں پائے گئے، میں ایوب نبی نہیں، ایوب مراسی ہاں، اے میرا بخار تو لے جا۔ تو اللہ نے میں قربان جاؤں، کہہ رہا ہے یہ مانگو کہ آپ سے آ کر کوئی ڈاکٹر جی جو کام مشکل ہونا وہ نا مجھے بتانا، سوکے سوکے کام بتانا، تو کہو گے اور آ جانا پہ بارودے چڑھ جا، اور اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں قربان کہ یا اللہ جو تم نے پہلوں کو بڑے مشکل مشکل حکم دیے تھے نا وہ نہ ہمیں دینا، سوکے سوکے دینا۔ بات تو مکمل ہوگی نہیں، اور مانگو کیا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا، کہ اللہ چاہے کم سوکھا ہی ہوئے اور میں نہ کر سکا وہ بھی نہ آکھیں۔ اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا اپنے رب کی رحمت بت، اس لیے آپ نے کہا یہ عرش کے خزانوں میں سے ڈالا، اور اس کے بعد اتنی چھوٹ لے کر پھر تو اس کو ڈیلی ویجز پہ بھی کوئی نہیں رکھتا، پر چلو آپ ڈیلی ویجز پہ رکھ لیں، لیکن آگے جب تنخواہ کا معاملہ ہے تو اللہ کہتا مانگو، صلہ مانگو، تنخواہ مانگو، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جو فرسٹ آیا ہو کسی بھی امتحان میں اس کو جیسے فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، دعا میں اللہ نے فل پروٹوکول دیا ہے کہ میں نے خود ہی تمہیں یہ چھوٹیں دی ہیں، اب تم کہیں ڈر نہ جانا کہ پتہ نہیں کچھ ملے گا بھی صحیح کہ نہیں، مانگو واعف عنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا نشان مٹا دے، نشان مٹانے کو عفو کہتے ہیں، نشان مٹانا اس کو عفو کہتے ہیں، معافی نہیں کہتے، نشان مٹانا کا پہلا کام یہ کر کہ یہاں جو کچھ لکھا گیا نا پٹھے پاسے انہوں مٹا دے، واغفر لنا دوسرا یہ کر کہ ہمیں معاف کر، تیسرا یہ کر ورحمنا سنو جنت بھی دے۔ اور شاید تمہارے دلوں میں یہ بات آ گئی ہو ڈھیر مانگ لے ہے، کہیں کم الٹا نہ ہو جاوے، تسلی کے لیے ایک جملہ انت مولانا، تو ہی تو ہمارا مولا ہے، تو سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے، چلو ایک اور بھی مانگ لو، پوری صرف جنت کا تمہارا گزارا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی عزت چاہیے، فانصرنا علی القوم الکافرین، میں دنیا میں کفار پہ عزت عطا فرما۔ اللہ سے جڑنے کے بغیر روح مکمل نہیں، اور کھانے کے احتیاط کے بغیر جسم مکمل نہیں، میڈیسن سے نہیں یہ مکمل ہوتا، روح کو اللہ سے جوڑنا ہے، اس کے لیے کتاب اللہ ہے اور رسول اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے بڑا عشق ہے تو میری غلامی میں آؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ میری غلامی میں آؤ، میرے بن کے دکھاؤ، یحببکم اللہ، پھر میں تم سے پیار کروں گا۔ تو واحد ہمارے نبی ہیں جن کی پوری زندگی پیدائش سے وفات تک محفوظ ہے۔ یعنی ایک معمولی سی بات، جب آپ کسی کو بلاتے تھے جیسے مرضی بلائیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے بلاتے، ایسے نہیں کرتے، کتنی چھوٹی بات، ایسے نہیں کرتے، ایسے انگلی اٹھانا عیب سمجھا جاتا ہے، آپ ایسے کر کے، اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جب آپ کو کوئی بلاتا تھا ادھر سے یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے۔ اب یہ ساتھی کھڑا ہے یہ مجھ سے کہ مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں، ادھر والا کوئی کہ مولوی صاحب تو میں اتنا کروں، اور جب میرے نبی کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے، پورا سینہ دیتے تھے، گردن میں، ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے، پیچھے سے کوئی بلاتا فل موڑ کے اس کے طرف پھر کر کہتے تھے جی فرمائیے۔ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک ذرہ لکھا پڑا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اس طرح محفوظ کی گئی۔ آپ کی چال کیسی تھی، آپ کی رفتار کیسی تھی، آپ کا معاملہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے تھے، آپ باہر کیسے تھے، آپ نے شادیاں کیوں کی، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ سب سے مشکل رشتہ خامد اور بیوی، اسے نبھانا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا دیکھو مجھے عورتوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، اللہ کی وحی آئی پھر میں نے قدم اٹھایا، ورنہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ آج کسی 25 سال کے بچے کو اس کا باپ کا پترا ہے 40 سال کی بیوہ ہے تیری شادی کرنے، وہ تو کراچی دوڑ جائے۔ آپ نے 25 برس 40 سال کی عورت، جب ان کا انتقال ہوا آپ کی عمر 50 سال ہوئی تو 10 شادیاں کر لی، زندگی سمجھائی، گھر میں زندگی، میاں بیوی کا نباہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ خونی رشتہ نہیں ہوتا ہے، ایک بول پہ بنتا ہے ایک بول پہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سب سے مضبوط ترین اور اہم ترین رشتہ ہے کہ اس سے رشتے جنم لیتے ہیں،
یہ پہلا رشتہ آدم و حوا کا قائم ہوا، خامد اور بیوی کا قائم ہوا۔ اللہ نال 3-4 پتر بھی بنا کے دے دیندا، وہ کوئی مشکل ہے، کن فیکون ہی کرنا نہیں۔ اولاد پہلے ماں باپ، پہلے میاں بیوی بنایا، پھر اولاد۔ اور عجب میرے نبی کی شان ہے، جب وہ نکاح ہو گیا جنت میں تو اللہ نے کہا مہر دو، آدم حوا کو مہر دو۔ مہر کیا چیز ہے؟ یہ کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہے، چاہے جھونپڑی والا ہو چاہے محل والا ہو، یہ ایک علامت ہے کہ جب تک یہ نکاح باقی ہے یہ لڑکا اس لڑکی کے خرچ کا ذمہ دار ہوگا، کمانا اس کے ذمہ نہیں ہوگا، کمانا اس لڑکے کے ذمہ ہوگا۔ یہ مہر اس لیے ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی کیا مہر دوں؟ فرمایا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر۔ کم از کم دن میں 300 دفعہ تو چلتے پہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لو تو یہ کثرت سے درود والا بن جائے گا۔ جو 300 دفعہ پڑھے کثرت سے درود والا ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اس کی تو کوئی حد نہیں، لیکن 300 سے وہ کثیر میں آ جاتا ہے، جیسے 33 نمبر سے پاس ہونے والوں میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں ان کی شفاعت کروں گا قیامت کے۔ اپنے نبی کو پڑھو، ان کی زندگی پڑھیں۔ کسی بھی علم سے انسان نہیں بنتا سوائے علم نبوت اور در رسالت پر سر جھکانے کے بغیر انسان نہیں۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد آپ کبھی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے۔ ہم کہا لبیک، ورنہ آپ کہتے ہو میں نبیوں کو منہ سنبھال کے بات کر، لبیک۔ تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم پیو دادے کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کر لیں گے۔ کیوں؟ ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا اور؟ تو کہتا ہے روم بھی فتح ہو جائے گا، ایران بھی فتح ہو جائے گا، اے جڑے بیٹھے اے فتح کرنا، کپڑے پورے نہیں، جوتی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، انہیں فتح کرنا ہے، سپر پاور ایران اور روم۔ ہم کہا اچھا اور؟ تیسرا تو کہتا ہے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے۔ بل آج تک کوئی قبریں جو اٹھی کے آیا؟ تو آپ مسکرائے۔ آپ نے کہا لعل الحیات تطول بک، جس کو بھی آپ نے یہ جملہ بولا اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی۔ آپ نے کہا لگتا ہے تیری عمر لمبی ہوگی، تو ایک دن تو دیکھے گا یہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، اور ایک دن تو دیکھے گا روم اور ایران فتح ہو کے مدینے میں آئیں گے۔ اور باقی رہ گئی تیسری بات مر کے اٹھنے کی، تیرا یہاں سے ہاتھ پکڑوں گا اور تجھے یاد دلاؤں گا تیسری گل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ تو فتح مکہ ہوا، سارا عرب کلمہ پڑ گیا۔ کہنے لگا ایک گل تو ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا۔ کہنے لگا بھلیا لوکا دوئی بھی ہوگی کہ جائیں 3 نہ ہو جائے، چل جا کے کلمہ پڑھ۔ تو اپنے گاؤں چھوڑ کے آیا، حضرت عمر کا دور تھا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ وہ جب کبھی حضرت عمر کی مجلس میں آتا تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے۔ وہ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور عمر، جس کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ بدل لیتا ہے۔ تو سارے لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں، معمولی جہا بندہ ہے یہ دیواس سے امیر المومنین کھڑو جانے کی چکر۔ تو ایک دن وہ فرمانے لگے میں تمہاری آنکھوں میں سوال دیکھتا ہوں کہ میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ جس دن یہ مجلس میں آیا تھا اس دن میں بھی اس مجلس میں موجود، تو اسے میرے نبی نے کہا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے یاد دلاؤں گا، اور اس دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچائے بغیر نہیں چھوڑے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ ہے جنت دا، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو اپنے ہاتھ چھڑا لو اور حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اپنی زندگی پہ ٹھپا لگا لو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہوگا لقد خلقنا الانسان فی احسن، کہ ہم نے انسان کو بہترین مخلوق پیدا فرمایا ہر لحاظ سے، بشرط ہے کہ یہ 2 باتیں۔ اور پھر جیسے جسم میلا ہو جاتا ہے تو ہم نہا لیتے ہیں، تو اگر روح پہ کوئی داغ لگ جائے تو اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، توبہ کرو میں معاف کر، جتنی دفعہ توبہ ٹوٹے توبہ کر لو میں صاف کر دوں، نشانی مٹا دوں۔ آخری یا ایھا الذین، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آخری جو آیا ہے 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، جب بھی توبہ کرو گے تمہارے گناہوں کو نشان بھی دھو کے رکھ دے، تکفیر صاف کر دے، ایک مطلب اس کا یہ بھی۔ اور پھر خود حدیث میں فرمایا میرے نبی نے کہ اللہ کہتا ہے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو پہنچا دے، کوئی کر سکتا ہے؟ آسمان تو آج تک دیکھا ہی نہیں گیا، اور ناممکن بات کی میرے اللہ نے، حدیث قدسی ہے، اتنے گناہ کر عورت یا مرد آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہ یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کرتا ہوں، ولا ابالی کا مجھے پرواہ کوئی نہیں، کیوں پرواہ کوئی نہیں کرتا؟ تمہارے گناہوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری نیکی سے میں بڑا نہیں ہوتا، تو تم اتنے بھی گناہ کر کے توبہ کرنے آؤ گے تو میں معاف کرتا ہوں۔ تو روح کو دھونے کا بھی انتظام ساتھ، داغ دھبے تو لگیں گے، آخر ہم نفس کے پتلے ہیں۔ اور پھر میں سبحان اللہ، کوئی آپ سے ناراض ہو، وہ آپ سے معافی مانگنا ہے تو آپ کریں گے آؤ جی آؤ جی، یا منہ موڑ کے ادھر چلے جائیں گے؟ میں نے کبھی نہیں محسوس کیا، میں پھر بھی سلام کرتا ہوں۔ تصل من قطعک، میرے نبی نے کہا جو توڑے اس سے جوڑ،
تو طریقہ تو یہ ہے کہ ناراضگی ہو تو منہ بندہ پہلے پاسے کر لینا، بیوی منہ پرا کر لیندی، خامن منہ پرا کر لینا، ماں باپ منہ موڑ لیتے. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے کے لیے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. جیسے بھی آپ لوگ کھڑے تھے میرے استقبال میں، تو اللہ کہتا ہے میں اس گناہ گار کا استقبال کرتا ہوں، آ جائے میرا، میں تو انتظار میں تھا کہ تو توبہ کرے، ہماری دوستی قائم. ما لم یغرغر، ہاں جب یہاں روح اٹک جائے گی پھر توبہ نہیں ہے، اس سے پہلے دروازہ کھلا ہے. میرے بھائی بہنوں، یہ میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو ساری آپ کی میڈیکل لائن سے ہیں، بلکہ ہر انسان کی لائن سے ہیں، کہ وہ جسمانی طور پر بھی اچھا ہو، اس کے لیے اس کی غذاؤں کا استعمال، اور خاص طور پہ جو حرام ہے، ایک حرام ہے شراب ہے، سوگر ہے، ایک حرام ہے رشوت ہے، بدعنوانی ہے، اور 2 نمبری ہے، اس سے بھی حرام ہو جاتا. یہ جسم کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتے. حرام کھا کے کبھی کسی کی نسل نہیں بنی نہ سنوری. ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو بھی، اپنے مریضوں کو بھی، اور اس روح کو اللہ سے جوڑیں قرآن کے ذریعے اور نبی کی سیرت کے ذریعے. قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، مکی صورتوں کو پڑھیں. اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے. قریش نے کہا، آخری بات کر، یار ہمیں تو اپنی پیڑھیاں یاد ہیں، کیونکہ ان کو اپنی پیڑھیاں. اچھا پھر میں اللہ کے نبی پہ قربان جاؤں، آپ نے ہمیں بڑی سہولت دے دی. آپ نے کہا ما اسر من استغفر وعن عاد فی اليوم 70 مرۃ، جس آدمی سے دن میں 70 دفعہ توبہ ٹوٹی، 70 سے مراد ہے بہت زیادہ، ہو سکتا ہے 200 باری ٹوٹی ہوگی. جس آدمی سے 70 دفعہ توبہ ٹوٹی ہو، یعنی ایک دن میں بہت دفعہ ٹوٹی ہو، اور وہ ہر دفعہ توبہ کرے، تو اللہ کی نظروں میں مجرم نہیں ہے. ایک گناہ کرے اور پکا ہو جائے وکیت سے، سارے کرندے پہن میں کر لیتا کی ہو گیا، یہ بڑا خطرناک جا رہا ہے، یہ نہیں چھوٹے گا. لیکن جو گناہ کر کے روتا ہے، ایک آدمی میرے پاس آیا 2-3 دفعہ آیا، پھر تو ملاقات نہیں رہی، شراب کی عادت تھی، تو اتنے صدمے اور افسوس کے ساتھ مجھ سے کہتا میرے لیے دعا کریں، مجھ سے شراب چھوٹتی نہیں. اور ایک دن تو اتنا رویا، اس کی چیخیں نکل گئیں. تو اس کا معاملہ بہت آسان ہے، اور اگر کوئی توبہ پہ پکا ہو جائے، یہ تو وہ ہے کہ توبہ کرتا ہے توڑتا ہے، کرتا ہے توڑتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے. ایک دفعہ جاوید چودھری صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ تو لوگوں کو گناہوں پہ دلیر بنا رہے ہیں، آپ کا نوکر اگر 3-4 دفعہ غلطی کرے آپ اسے رکھیں گے؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نے طارق جمیل اور خدا کو ایک بنا دیا، میرا تو بیٹا بھی میرے ساتھ یہ سلوک کرے گا تو میں کہوں گا میرا پتر اے راہ پیا تے اے زمین پہ تے چھٹی کرو. تو میں تو اپنے بیٹے سے گزارا نہیں کروں گا، اس کو فارغ کر دوں گا. تو وہ تو نوکر تو بڑے دور کی بات ہے، وہ اللہ ہے جس کی رحمت، اس نے خود رحمتی وسعت کل شیء، کہتا میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا. تو توبہ کرتا رہے گا ندامت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پھر نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا ماحول کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے. اس کا معاملہ بہت آسان. اور جو توبہ پہ پکا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، میرے بندے وہ ہیں جو شرک نہیں کرتے، ولا یقتلون نفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور جو کسی کو قتل نہیں کرتے، ولا یزنون، جو زنا نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرتا کرتا مر گیا اس کو بہت بڑا اس کا تاوان بھگتنا پڑے گا. یضاعف له العذاب ویخلد فیہ مہانا، فیہ ہے، یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ اگر یہ کام کرتا ہوا ایک آدمی مر جاتا ہے، جیسے قبائلی دشمنیوں میں مارے جا رہے ہیں، اور ان میں قاتل 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اپنی موت مر جاتا ہے، تو کہا اس کی تو خیر نہیں ہے. لیکن 100 کا قاتل توبہ کر لے، زنا کرنے والا توبہ کر لے، کفر کرنے والا توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس نے جو توبہ پکی کر لیتا ہے، پکی، تو میں کیا کرتا ہوں اس نے زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ مٹا کے نیکیاں لکھ لیتا ہوں، ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ لیتے. ایک دفعہ نعیم بٹ صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، دوست ہیں، کہنے لگے مولانا صاحب میری نیکی آپ سے زیادہ ہے. میں نے کہا جی میں تو کوئی دعویٰ نہیں کی تبھی میری زیادہ. کہا نہیں میں لاجک دیتا ہوں. کہا ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ جس کی حد کوئی نہیں، شوبز کی دنیا میں تھے وہ، تو اب میں نے کر لی پکی توبہ، تو آپ کی نیکیاں اتنی نہیں جتنے میرے گناہ ہیں.
وہ سارے لکھے گئے نیکیوں میں، تو میری نیکیاں آپ سے بہت بڑی زبردست آپ نے لاجک دی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اللہ پاک جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو توبہ پر اللہ تبارک و تعالی ہر شے معاف کرتا ہے۔ یہ مہینہ مغفرت کا ہے، بخشش کا، یہ مطلب نہیں کہ بھائی ڈنڈ بھی مارتے رہو اللہ بخشش کر دے گا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، اللہ کی رحمت کسی شے کی حقوق العباد معاف کر دے، حقوق اللہ معاف کر دے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اس کا قانون ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، میری رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو عمل کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں اس کی بارگاہ۔ تو ایک صحابی جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے مکہ فتح کیا تو ان کے قتل کا حکم دے دیا کہ جہاں ملے قتل کر دو، تو وہ بھاگ گئے طائف۔ ان کو کسی نے کہا جو آ کے کلمہ پڑھ لینا اس کو معاف کر دو، اور جو آ کے معافی مانگے اس کو معاف کر دے۔ تو کہنے لگے میں نے منہ چھپایا اور چپ کے راستوں سے مدینے پہنچا۔ اللہ کے نبی مسجد میں ایسے اپنے دھیان میں بیٹھے تھے، میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، سب ایسے ہوئے۔ تو ان کا چہرے سے کپڑا ہٹایا، تو کہنے لگا مجھے امن چاہیے، امن چاہیے، میں امن کا طلبگار ہوں۔ آپ نے فرمایا اواشیون انت، تو وشی ہے؟ جی، کہ میرا دل تو تھا کہ تم مجھ سے امن طلب نہ کرتا اور میں تیری گردن اڑا دیتا، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اگر کوئی آ کر مشرک آپ سے پناہ چاہتا ہے تو اس کو آپ پناہ دیں، تجھے پناہ ہے، کچھ نہیں، بول بیٹھ۔ تو کہنے لگا میرا کچھ سوال ہے۔ آپ نے کہا کیا؟ پھر کہنے لگا مجھے امن تو ہے نا، مجھے کہیں گے تو کچھ نہیں۔ آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں کہتا، آپ کا رب کہتا ہے جو شرک کرے، قتل کرے، زنا کرے وہ جہنم میں جائے گا، جو میں نے ابھی آیت پڑھی۔ تو میں نے تو یہ سارے کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرے لیے گنجائش ہے؟ آپ نے کہا لغیر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو توبہ کر لے، جو ایمان لے آئے، جو اچھا عمل کرے تو اللہ معاف کر دے گا۔ وہ کہنے لگا ایمان بھی لاؤں، توبہ بھی کروں، اچھا عمل بھی کروں، یہ تو بڑی سخت شرطیں ہیں، کوئی اور آسان اس سے راستہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ تو اس پر کہنے لگا وحشی مجھے قتل تو نہیں کرے گا نا، مجھے امن تو ہے نا؟ آپ نے کہا ہے۔ کہا اچھا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، باقی جسے چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، کیا میرے نبی کا ظرف ہے چچا کے قاتل سے کیسی بات کر رہا، اور ایسی بے دردی سے قتل کیا گیا، ناک کاٹ لیا گیا، کان کاٹ لیا گیا، پیٹ چیر دیا گیا، کلیجہ ہندا نے چبا لیا اور سرب آنتیں نکال کے باہر پھینکنے، اور آپ ان کی میت پر اتنا روئے تھے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو کہ آپ روئیں نہیں، ہم نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھ دیا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں، ہم نے عرش پہ لکھوا دیا۔ تو کہنے لگا اگر مجھے معاف نہ کیا تو پھر مجھے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو پھر آپ نے تیسری آیت اس کے سامنے پیش کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے نافرمان بندو، کتنا پیار سے بلایا نافرمانوں کو، اور میرے کہا، اب آدمی سوی اولاد کو کہتا تو میرے چو نہیں جمع ہے، جب وہ نافرمان ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کافروں سے کہہ رہا ہے، نافرمانوں سے کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، تم گھبراؤ نہیں، تم توبہ کرو، میں سارے معاف کر دوں۔ کہنے لگا ہاں اے گل ٹھیک۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا اچھا یہ تو بتا یار میرا چچا تو شیر تھا، تو نے کیسے قتل کر دیا؟ پھر اس نے ساری کہانی سنائی، مجھے مطعم بن عدی نے کہا تھا، ان کا غلام تھے یہ، کہ تو محمد کو یا علی کو یا حمزہ کو علیہم الصلوۃ والسلام کسی ایک کو قتل کر دے تو یہ آزاد کر دوں۔ تو حمزہ پر تو میں سوتے میں بھی وار نہیں کر سکتا تھا، ایسا میرے اوپر اتنا خوف تھا، اور آپ کے گرد جانا ویسے ہی مجھے پتا تھا محال ہے، چاروں طرف پیرا ہے، میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا، لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس کی نظر ایسے چاروں طرف گھوم رہی تھی، اور میں نے چھپ کے وار کرنا ہوتا ہے تو میں چھپ نہیں پا رہا تھا، میں اس کی نظروں میں آ رہا تھا، چونکہ جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر بھی چل رہی تھی۔ تو پھر اس کو چھوڑ کے میں حمزہ کی طرف گیا تو وہ اندھا دھند، دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی، اور دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے تھے، بس آگے جو آ رہا تھا گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ تو اس کے راستے میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا،
جب وہ میری زد میں آئے تو میں نے برچھا پھینکا تو ان کے لگا، تو انہوں نے مجھے ایسے دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی، میں بھاگا وہاں سے ڈر کے مارے، حالانکہ مجھے پتا تھا میرا برچھا وار کر کام کر گیا ہے، تو پیچھے آوازیں ابا ہمارا ابا ہمارا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ کام میرا کام ہو گیا۔ تو اس پر اللہ کے نبی ایسے روئے کہ پھر آپ کی آنکھوں کے لڑیاں لگ گئیں آنسوؤں کی، حالانکہ اس بات کو 7 سال ہو چکے تھے۔ پھر آپ نے کہا ویحک غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر۔ یہ بھی اس کو نقصان سے بچایا کہ کہیں میرا دل دکھ جائے دیکھ کر تو اس کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو اللہ پاک اپنی بخشش اور رحمت کو جوڑتا ہے توبہ کے ساتھ۔ تو یہ بخشش کا 10 دن ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ اچھا ایک بات چلتی ہے، اللہ حقوق اللہ معاف نہیں، حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کی رحمت کو کبھی پابند نہیں کرنا چاہیے، اللہ جس کو چاہے معاف کر۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ ہاں حقوق العباد کی عدالت بڑی سخت ہے، حقوق اللہ کی عدالت نرم ہے، حقوق العباد کی عدالت سخت ہے، اس میں وہ بندہ بھی انوالو ہوگا جو مظلوم ہے، تو وہ پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے، لیکن اللہ اس کو اپنی طرف سے دے کر اور اسے معاف کر دے، یہ اللہ کو قدرت۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور سارے ظلم کے قتل تھے، ناحق۔ ایک قتل کرو تو قرآن نے بھی پڑھ کے سنایا کہ جہنم کی آگ ہے۔ ہمارے علاقوں میں قبائلی دشمنیاں، خاندانی دشمنیاں اور سیاست کے نام پہ دشمنیاں، زمین پر لڑائیاں، زمین وہیں پڑی رہتی ہے، دونوں طرف کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، مارتا کوئی ہے قتل کسی اور کو کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایسا چلتا ہے کہ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے کہ جو بچ گیا مر گیا وہ بھی جہنم میں جائے گا کہ اس نے کتنے بے گناہوں کو قتل کیا یا کروایا، قتل کروایا۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی کے قتل پر پوری دنیا کٹھی ہو جہاں بھی مار دے، مارنا تو ایک تو گولی نہ اٹھا ہو جانی، تو 7 ارب انسان کہہ رہے ہیں مار دے، اور مارنا بے گناہ ہے، وہ آدمی قتل کا حقدار نہیں، تو اس کو اگر قتل کر دیا تو اللہ سے ایک کے بدلے 7 ارب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ابھی ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنی لڑائیاں ہیں، اتنے قتل ہیں، نماز پڑھتے کو گولی مار دیتے، سو یہ خیال نہیں کرتے کہ آگے اس قتل کا جواب دینا پڑے گا۔ تو بھائیو اپنے ماحول میں صلح کراؤ لوگوں کہ ہمارا عدالتی نظام بہت کمزور ہے، بلکہ ناقابل عمل ہے، یہ مظلوم کا ساتھی نہیں ہے، یہ ظالم کا ساتھی ہے۔ 150 پونے 200 سال پرانا انگریز کا قانون ابھی تک چل رہا ہے، اس سے خاک انصاف ملے گا کسی کو۔ علاقے کے جو با اثر لوگ ہیں وہ خاندانوں میں صلح کرائیں، وہ جہاں بھی کوئی لڑائی ہو جائے اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ان لوگوں کی صلح کرائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نفلی حج سے بہتر، نفلی نماز سے بہتر، نفلی روزے سے بہتر عمل بتاؤں؟ حالانکہ نفلی حج اور فرض حج میں سارے اعمال برابر ہوتے ہیں، لیکن فرض کو کوئی چیز پہنچتی نہیں، لیکن تھکاوٹ تو نفلی والے کو بھی اتنی ہوتی جتنے فرض والے کو، تو آدمی پس کے رہ جاتا۔ میں تو کئی سال مسلسل حج کیے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں نفل نماز سے بہتر، نفل حج سے بہتر، نفل روزے سے بہتر؟ انہوں نے کہا جی کیا؟ کہا لوگوں میں صلح کرانا، لوگوں میں صلح کرانا۔ تو اس نے 99 قتل کیے، تو ایک دن اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ تو ایک عبادت گزار سے پوچھا، وہ عالم نہیں تھا، کہ جی میں 99 قتل کیتے ہیں، ان کو میری توبہ ہے؟ ہو سکے توبہ، تیری توبہ کیوں ہے؟ ہو سکے تو 99 کھا گیا، ہو سکے مر 100 تو پورے کرا دورا جا کام میں، اور ایک بار کی تو اثر علاج چلے، اس کو بھی مار دیا۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں۔ ایک عالم سے پوچھا یہ میری توبہ ہو سکتی؟ کہاں ہو سکتی؟ توبہ کس کی بند؟ اللہ تعالیٰ کریم ذات، میں نے کئی دفعہ حدیث آپ کو پیش کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، صرف ایک دفعہ کہے یا اللہ توبہ، میں سارے معاف کروں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی گناہ گار کو حقیر نہ جان۔ میں اللہ سے سوتے ہوئے روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں، یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے لوگوں کی حقارت سے، اور میری زبان کو پاک کر دے لوگوں کو تکلیف دینے سے۔ روز میں اللہ سے مانگ کے سوتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے لیکن ایک شرط ہے، توبہ پکی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے، یہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے، تو پھر کرے گا یہ کام۔ اس سامنے بستی میں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلا جا تو ادھر سب نیک لوگوں کی سنگت صحبت میں تو بدل جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ میں تیار ہوں، میری توبہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جا۔ اس اپنا جولی بستر چایا، ٹر پیا، رستے سے موت نے جھٹکا دیتا۔ اس نے جب محسوس کیا کہ موت کا جھٹکا ہے تو اس نے جمپ لگایا آگے کی طرف، تو جب وہ گرا تو وہ اس طرح گرا، ایسے یہ 2 ہاتھ آگے تھے اور انگلیاں ایسے تھی کہ میں آگے کی طرف بڑھ جاؤں، انتقال ہو۔ اب اللہ کو تو پتہ ہے میں معاف کر چکا ہوں،
اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت اور یہ ساری کہانی سنانے کے لیے دوزخ کا فرشتہ بھی آ گیا، جنت کا بھی آ گیا، دونوں میں تکرار ہو گیا۔ جنت کا فرشتہ کہے میرا مہمان ہے، توبہ کر چکا ہے۔ جہنم کا فرشتہ کہے ابھی توبہ پوری نہیں ہوئی، اس گاؤں میں جانا تھا تو شرط پوری نہیں ہوئی، لہٰذا میرا مجرم ہے۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا اور کہا کہ بھائی یہ اس کی ڈیڈ باڈی ہے، یہ وہ گاؤں ہے، یہ اس کا گاؤں ہے، تو دونوں طرف کا فاصلہ ناپو۔ اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ۔ فزیکلی وہ اپنے گھر کے قریب تھا اور بستی سے، نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، تو ناپنے لگے تو اللہ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور اس زمین سے کہا پھیل گیا، یہ پھیل گئی، یہ سکڑ گئی تو نیکوں کی بستی کے قریب، اللہ نے کہا لے جاؤ، جنت والے لے جاؤ۔ تو اللہ تو ایسا کریم ہے، ہم نے اللہ سے ڈرا کے لوگوں کو بھگا دیا ہے۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، کہنے لگا تسی مولوی نے سڑ کو رب بھی کھولیا، اتنا ڈرایا جے کہ اسی ڈر کے ہی دوڑ گئے۔ اللہ تو سراپا رحمت ہے، شفقت ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ لیکن بھائیو، جیسے اللہ کا ایک قانون ہے، اچھا اور برا برابر تو نہیں ہوتا۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم اچھا اور برے کو ایک جیسا نہیں سمجھتے، تو ہم توبہ کریں، لوگوں سے توبہ کروائیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بخشش کے سائے میں آ جائیں۔ السلام علیکم۔